قال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. اللہ پاک جل شانہ کی ذات عالی نے ہر انسان کو اس دنیا میں ایک ہی مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور ہر انسان کا اس دنیا میں آنا یہ بھی اللہ پاک کی مرضی سے ہے، اور دنیا سے جانا بھی اللہ پاک کی مرضی سے ہے۔ درمیانی زندگی میں اللہ پاک کی ذات عالی نے ہر انسان کو امتحان میں ڈالا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے یہ موت اور زندگی کا جو نظام بندے کے لیے بنایا ہے، ہم آزمانا چاہتے ہیں، ہم امتحان لینا چاہتے ہیں کہ کون تم میں سے ہمارے پاس اچھے اعمال کے ساتھ آتا ہے۔ ایک امتحان میں ہر انسان ہے، تو دنیا میں آنا ہر انسان کا اللہ پاک کی مرضی سے، اور درمیانی زندگی حدیث پاک میں آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے اعمار امتی ما بین 60 و 70، کہ میری امت کے لوگوں کے اکثر عمریں وہ 60 اور 70 سال کے درمیان ہوں گے۔ تھوڑا سا موقع اللہ کی ذات عالی نے ہر انسان کو دیا ہے۔ الدنیا دار الغرور، دنیا تو دھوکے کی جگہ ہے، والآخرۃ دار السرور، آخرت مزے کی جگہ ہے۔ الدنیا دار العمل، دنیا اعمال کی جگہ ہے، والآخرۃ دار الجزاء، آخرت بدلہ دینے کی جگہ ہے۔ الدنیا دار الفنا، دنیا تو فنا ہونے کی جگہ ہے، والآخرۃ دار البقاء، آخرت ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ تو دنیا میں اللہ کی ذات عالی نے ہر انسان کو ایک ہی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ جو زندگی اللہ پاک نے دی، جو صلاحیت اللہ پاک نے دی، وہ اس لیے ہے کہ ہم یہ زندگی میں اپنے پروردگار کو پہچان لیں، اپنے اللہ کی ذات عالی کو، اپنے محسن حقیقی کو ہم سمجھ لیں۔ اللہ پاک ہم سب کے پروردگار ہیں، ہم سارے اس کے بندے ہیں، اور اس نے اپنے بندوں سے بندگی کا مطالبہ کیا ہے۔ اللہ پاک کی ذات عالی کی یہ چاہت ہے کہ بندہ میرے پاس کامیاب ہو کے آ جائے۔ اس کا منشا یہ ہے کہ بندہ کبھی ناکام نہ ہو، اس لیے اس اللہ کی ذات عالی نے اپنے بندوں کے لیے آسمانوں میں پورا دین پسند فرمایا ہے۔ ان دین عند اللہ الاسلام، کہ دین یہ اللہ پاک کی ذات عالی کو سب سے محبوب ہے، پسند ہے۔ اب قیامت تک آنے والے انسان جب بھی اللہ کی ذات عالی کے اس مبارک ضابطے پہ چلیں گے، اللہ اسے کامیاب کریں گے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات عالی اپنے بندوں کی بندگی کا محتاج ہے۔ اللہ پاک تو صمد بے نیاز ذات ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو ان اولکم و آخرکم، تمہارے اگلے اور پچھلے، انسکم و جنکم، انسان اور جنات، حیکم و میتکم، تمہارے مردے اور زندہ، اور ذکرکم و انساکم، تمہارے عورتیں اور مرد، اور رطبکم و یابسکم، تمہارے خشک اور تر، یہ سارے جمع ہو جائے، کانوا علی اتقى قلب رجل واحد، یہ ایک نیک انسان کی طرح بن جائے، ما زاد فی ملکی شیئا، میری ملکیت میں ذرے کے برابر زیادتی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و رطبکم و یابسکم و ذکرکم و انساکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد، یہ سارے گناہگار انسان کی طرح بن جائے، مانا کا صفی ملک شیعہ، میرے ملکیت میں کوئی نقصان نہیں آتا۔ اگر سارے دنیا کے انسان اللہ پاک کے نافرمان بن جائے تو اللہ پھر بھی اللہ ہے۔ اگر ہم نماز پڑھے یا نہ پڑھے، اللہ تو پھر بھی اللہ ہے۔ وہ تو اپنے بندوں کے نمازوں کا اور اعمال کا محتاج نہیں ہے۔ وہ تو حدیث میں آتا ہے آسمان میں ایک بالش جگہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں اللہ پاک کی بندگی نہ کی جاتی ہو۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی قیام میں اللہ پاک کے لیے لگے ہیں۔ اللہ
کل شیء قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کہ دنیا کی ہر مخلوق اللہ پاک کے لیے نماز بھی پڑھتی ہے، اللہ پاک کا ذکر بھی کرتی ہے۔ یہ سبز درخت یہ بھی اللہ پاک کو یاد کرتی ہے، یہ پودے بھی اللہ پاک کا نام لیتی ہیں، یہ پہاڑوں سے جو چشمے نکلتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، یا بعض پہاڑ ٹپکتے ہیں، یہ پانی کے چشمے نہیں ہیں، یہ پہاڑ اللہ کے خوف کی وجہ سے جو روتے ہیں ان کے آنسو ہیں۔ پہاڑ بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے روتے ہیں۔ حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ مینڈک بھی روزانہ 3000 مرتبہ اللہ اللہ کرتے ہیں۔ تو دنیا کے ہر مخلوق اللہ پاک کو یاد کرتی ہے۔ اگر میں اور آپ اللہ پاک کو یاد نہ کرے تو کیا اللہ پاک نعوذ باللہ کمزور ہو جائے گا؟ وہ تو سمجھ ذات ہے۔ اس نے ہمارے اوپر جو روزے ڈالے، روزے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے نعوذ باللہ کہ ہمیں 30 دن اللہ پاک بھوکا پیاسا رکھے، اللہ پاک کی روٹی زیادہ ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں سارا دن پیاسا رکھے تو اللہ پاک کا پانی زیادہ ہو جائے گا؟ وہ تو سمجھ ذات ہے، اس کے لیے تو اور بھی کافی مخلوقات ہیں، لیکن اس کی چاہت یہ ہے کہ بندہ دنیا کے اندر ایسی زندگی گزار لے جس پہ میں کامیابی کا اس کو اعلیٰ پیمانے پہ پہنچا دوں۔ اس لیے اللہ کی ذات علی نے ساری کائنات کو انسان کے لیے بنایا ہے۔ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، کہ میں نے ساری دنیا کو آپ کے لیے بنائی ہے اور آپ کو میں نے آخرت کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے ہر انسان کا آخرت میں جانا ہے، اور وہ زندگی کیسے بنے گی اس کے لیے اللہ پاک نے دنیا کی زندگی کو ایک بہترین موقع اللہ پاک نے ہر انسان کو دیا۔ اگر ہم نے اپنی زندگی سے فائدہ نہ اٹھایا، اللہ تعالیٰ کی اتنی بے شمار نعمتوں کے باوجود جو روزانہ کے اعتبار سے ہر انسان پر ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میرے بندو اگر تم لوگ میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی گن بھی نہیں سکتا۔ اتنے زیادہ احسانات روزانہ کے اعتبار سے، روزانہ، لیکن اتنی نعمتوں کے باوجود ہم اپنے پروردگار کو نہ جانے تو کتنی بدبختی کی بات ہے۔ اس لیے وہ گلہ کرتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تمہیں اتنے کریم رب سے کس چیز میں دھوکے میں ڈالا؟ اتنے زیادہ احسان فراموش ہو تمہارے پر، اتنے احسانات ہو کہ تم پھر بھی مجھے بھول جاتے ہو۔ ایک آدمی آپ کے لیے دبئی سے گڑی بھیج دے تو جب بھی آپ گڑی کو دیکھتے ہو آپ کو دبئی والا آدمی یاد آ جاتا ہے، لیکن کبھی ہاتھ کو دیکھا تو کبھی اللہ یاد آیا ہے کہ اللہ نے مجھے کیسا ہاتھ دیا؟ کبھی شیشے میں چہرے دیکھا تو کبھی یہ ذہن میں آیا کہ اللہ پاک نے مجھے کیسا پیارا بنایا؟ اللہ پاک کی ذات اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ تو اس اللہ کی ذات علی نے اپنے بندوں کو کامیاب کرنے کے لیے، میں نے عرض کیا کہ دین دیا ہے۔ اب قیامت تک آنے والے انسان اللہ پاک کے دین پہ چلیں گے، اللہ انہیں کامیاب کریں گے، یہ وعدہ ہے۔ دنیا کے اندر بھی عزتوں کا وعدہ، آرام، سکون، اطمینان کی زندگی کا وعدہ، اور مرنے کے بعد تو ویسے بھی کامیابی ہے۔ اگر دنیا میں ہم سب نے اللہ پاک کی ذات علی کو ناراض کیا تو دنیا کے اندر پریشانیاں، حالات، مصیبتیں، بے برکتیاں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میرے دین سے منہ موڑے گا میں کیا کروں گا؟ اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ساری اولاد کو مار لوں گا، کاروبار پہ آگ لگا دوں گا، گھر بار ختم کروں گا، نہیں، سب چیزوں کے ہوتے ہوئے زندگی پھر بھی تنگ کر دوں گا، زندگی تنگ ہوگی۔ اب سارا کا سارا معاشرہ دین والی بن جائے، اس کے لیے محنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اللہ پاک کی ذات علی نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی پاک علیہ السلام کو رہنما اور قائد اور رہبر اور سب سے بڑا قائد اعظم ہمارے لیے اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ پاک کا سب سے پیارا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اندھیرے میں کوئی چیز سی رہی تھی، مجھ سے اندھیرے میں سوئی گر گئی، سوئی، میں نے کافی دیر سوئی کو ڈھونڈا لیکن مجھے نہ ملی۔ فرمایا اللہ کی قسم، اچانک اللہ کے نبی گھر میں آئے، نبی پاک علیہ السلام کے مبارک چہرے کے روشنی کی وجہ سے مجھے اندھیرے میں سوئی بھی نظر آ گئی۔ ایسا پیارا خوشبودار نبی۔ جابر رضی اللہ فرماتے ہیں میں ایک دن رات کے اندھیرے میں 14ویں رات کا چاند اوپر کھلا ہوا تھا اور میں باہر کو نکلا، میں نے اللہ کے نبی کو چہرے کو دیکھا،
اور چاند کو بھی دیکھا، چاند کی گولائی کو دیکھتا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی گولائی کو دیکھتا رہا۔ وہ قسم کھا کر فرماتے، اللہ کی قسم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس لیے ہمارے امی عائشہ ایک پیاری اشعار پڑھتی ہیں، امی عائشہ ایک بہت پیاری اشعار پڑھتی ہیں۔ آج تو اللہ معاف کرے نا، ہمارے عورتوں کا بس ذہن کیا ہے کہ بچوں کو بڑھانا اور کپڑوں کو دھونا اور سالن پکانا، بس یہ مقصد بن چکا ہے۔ حالانکہ حضرات صحابہ کرام کے عورتیں کیا دین کے کارنامے انہوں نے کیے ہیں۔ تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ اشعار پڑھتی ہیں اپنے پیارے نبی کے بارے میں۔ وہ فرماتی ہیں، لنا شمسوں وللآفاق شمسا، ایک میرا سورج ہے، ایک آسمان کا سورج ہے۔ یعنی اپنے نبی کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ وہ سورج ہے، ایک میرا سورج ہے، ایک آسمان کا سورج ہے۔ شمسی خیر من شمس السماء، میرا سورج تو آسمان کی سورج سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ الْفَجْرِ، کہ آسمان کا سورج تو صبح کے بعد روشنی چھوڑ دیتا ہے۔ وَالشَّمْسِ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاء، اور میرا سورج رات کے بعد روشنی چھوڑ دیتا ہے، اندھیرے کے بعد اس کی روشنی شروع ہو جاتی ہے۔ کیا خوشبودار ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا اور اللہ کے نبی پر گرمی پڑ رہی تھی اور گرمی کی وجہ سے پسینہ آ رہا تھا۔ میں نے چپکے سے، اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے، میں نے شیشی اٹھائی اور اللہ کے نبی کا مبارک پسینہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی جاگ گئے، فرمایا، اے ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ تیرا مبارک پسینہ ہے، میں اس کو جمع کرنا چاہتی ہوں۔ غریب عورت ہوں، کچھ دنوں بعد میری بیٹی کی شادی ہے اور جہیز میں دینے کے لیے میرے ساتھ کوئی چیز نہیں، تو میری خواہش ہے کہ اپنے بیٹی کے جہیز میں آپ کا یہ مبارک پسینہ دے دوں کہ چلو کر لو۔ اللہ کی شان، کچھ دنوں بعد اس کی بیٹی کی شادی ہو گئی اور جہیز میں وہ پسینہ دے دیا۔ راوی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ام سلیم کی اس بیٹی کی شادی جہاں ہوئی، ام سلیم کی بیٹی کی 3 نسلوں سے اللہ کے نبی کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس لیے مدینہ منورہ میں جس کو نبی پاک علیہ السلام یعنی اس کے ساتھ ملنا ہوتا تو وہ نبی علیہ السلام کا نہ پوچھتا، بلکہ جس گلی سے، جس علاقے سے نبی علیہ السلام گزرے تھے وہ خوشبو کے پیچھے خود نبی علیہ السلام تک پہنچ جاتا تھا۔ ایسا پیارا پاکیزہ نبی۔ ایک روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے راستے میں سفر میں تھے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ جس کے بعد جو کچھ بھی ہیں وہ دسترخوان پر لگا لو، سفر میں ہیں تاکہ ہم کھانا کھا لیں۔ تو کوئی کھجور نکالا، کسی نے روٹی نکالی، دسترخوان بچھایا گیا اور اس پر کھانا وغیرہ شروع ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر بعد شہد کی مکھی آئی، شہد کی مکھی، وہ اللہ کے نبی کے یہاں کان کے قریب بڑھ بڑھ کرنے لگی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا، یہ مکھی کچھ کہہ رہی ہے۔ یا رسول اللہ مکھی کیا کہہ رہی ہے؟ فرمایا، مکھی کہہ رہی ہے کہ آپ کے صحابہ بھوکے ہیں، کسی کو میرے ساتھ بھیج دو تاکہ وہاں ہمارے شہد کا چھتا کاٹ لے اور شہد لگا لے، اس کے ساتھ آپ لوگ روٹی کھا لو۔ اچھا، اگلی بات، اللہ کے نبی نے ایک صحابی اس کے پیچھے بھیج دیا، اب مکھی آگے ہیں، صحابی پیچھے ہیں، جنگل پہنچے، وہ چھتا کاٹ لیا، واپس لائے، دسترخوان پر لگایا، سارے صحابہ روٹی کھا گئے اور پیٹ بھر گیا اور بڑے خوش ہیں کہ ہم نے شہد کے ساتھ کھانا کھا لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہی مکھی دوبارہ آئی اور دوبارہ کان کے قریب، اللہ کے نبی کے مبارک کان کے قریب شور شروع کر لیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا، مکھی کچھ کہہ رہی ہے؟ صاحب کیا کہہ رہی ہے؟ فرمایا، مکھی کہہ رہی ہے کہ آپ کے صحابہ نے شہد تو کھا لیا لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ ہم شہد اتنا میٹھا کیسے بناتے ہیں۔ یا رسول اللہ پوچھ لو، صحابہ یا رسول اللہ پوچھ لو۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے شہد کی مکھی تم بتاؤ، اے مکھی تم یہ شہد ایسا میٹھا کیسے بناتے ہو؟ سبحان اللہ۔ تو مکھی نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جتنے بھی مکھیاں ہیں، ہمارے سارے مکھیوں کا ایک ملکہ ہے، ملکہ، اور وہ ملکہ ہمیں روزانہ کے اعتبار سے ایسے اور ایسے اور ایسے مختلف علاقوں میں بھیج دیتا ہے، اور ہم سارا دن پتوں پہ، پھولوں پہ اور درختوں کے پتوں پہ اور چیزوں پہ بیٹھ کر وہ رس نکالتے ہیں اور پھر اس چھتے میں ڈالتے ہیں۔ یا رسول اللہ، جب یہ سارا چھتا بھر جاتا ہے
تو پھر مل کا اس کو چکتی ہے، کوئی پھیکا لایا ہوتا ہے، کوئی میٹھا، کوئی کڑوا، پتہ نہیں کیا کیا ذائقہ لائے ہوتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ ہماری مل کا سارے مکھیوں کو جمع کر لیتی ہے کہ یہ تو اس شہد کے اندر مٹاس نہیں ہے، اس شہد کے اندر مٹاس پیدا کرنے کے لیے تم سارے یہاں پر جمع ہو جاؤ اور اللہ کے نبی پر درود پاک شروع کرو۔ تو نبی پاک علیہ السلام پر درود کی وجہ سے، یا رسول اللہ تیرے اوپر درود کی وجہ سے اس شہد کے اندر مٹاس پیدا ہو گئی۔ تو جب شہد کے اندر مٹاس نبی پر درود کی وجہ سے آ جاتا ہے تو کیا نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی اپنانے سے کہ انسان کے اندر مٹاس پیدا نہیں ہوگا؟ کیا پھر بھی وہ معاشرے کے اندر ذلیل اور پریشان ہوگا؟ کیا پھر بھی وہ لوگوں کی نظر میں برا لگے گا؟ اس لیے ہر وقت اللہ کے نبی کا ایک ایک سنت ہماری زندگی میں، ایک ایک سنت کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروباروں میں، ہمارے لباس میں علماء کرام اللہ پاک نے آپ کو دیے ہیں، ان سے پوچھ کر وقت گزارو، ان سے پوچھو، مولوی سے مجھے بتاؤ ہمارے نبی نے شادی کیسے کی ہے، ہمارے نبی کا میت کیسے تھا، ہمارے نبی کا گھریلو زندگی کیسے تھا۔ ہر چیز پوچھ کر جانا کہ اللہ کے نبی کا ایک بھی عمل ہم سے چھوٹ نہ جائے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عمل اس کا ہوگا اللہ پاک وہی محبوب ہو، اور اس کی وجہ سے اللہ کی ذات علی راضی ہوں گی، پھر برکتیں ہوں گی اور کام سارا ٹھیک چلے گا، سارے کام ٹھیک چلے گا۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، یہاں پر جمع ہونا یا آپس میں سیکھنا سکھانا، یہ تو ایک پیارا ماحول اللہ پاک نے آپ لوگوں کو دیا ہے۔ یہ مدینہ منورے کا ایک پیارا معاشرہ اچانک ہمیں نظر آیا آج کہ مدینہ منورہ میں باقاعدہ کوئی مدرسہ نہیں ہوتا تھا، وہاں ہر گھر مدرسہ ہوتا تھا کہ دو لوگ دین سیکھتے تھے اور پھر آگے اس پر عمل کر کے آگے پھیلاتے تھے۔ اب الحمدللہ یہاں پر دین سیکھتے ہیں تو اس کو عملی طور پر لانا بھی ضروری ہے۔ ایک یہ کہ دین سیکھنا یہ تو ویسے بھی ضروری ہے، دین کا سیکھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اور دین کے سیکھنے پر اس لیے ہم سارے اس وقت طالب علم ہیں، کیونکہ ہم سیکھ رہے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ مدرسے میں بخاری پڑھنے والا وہ جو ہے کیا کہتے ہیں بس وہ طالب علم ہے، نہیں، جو دین کا جس طریقے سے علم سیکھ رہا ہے وہ طالب علم ہے۔ اور اللہ کے نبی نے طالب علموں کے لیے دعائیں کی۔ طالب علم کتنی بڑی بات کہ طالب علم ایک طالب علم جس راستے پہ جاتا ہے اس کے لیے سارے دنیا کے اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارضین حتی النملہ، حتیٰ کہ چونٹیاں بھی اور سمندر کے مچھلیاں بھی، یہ سارے اس طالب علم کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور آسمان اور زمین کے درمیان سب سے پاکیزہ لوگ دین کے اور علم کے اور دین کے سیکھنے والے لوگ ہیں۔ اب دین کو سیکھنا بھی ہے اور اس کو عملی زندگی میں لانا بھی ہے۔ حضرات صاحب کرام ایسا نہیں تھے، ابھی تو اللہ معاف کرے جس مدرسے میں جاؤ 1.5 سال 2 سال کے بعد کہ جی الحمدللہ ہمارا طالب علم 2 سال کے بعد حافظ ہو گیا، اچھی بات ہے، 30 پارے قرآن سینے میں جو ہے جمع کر لیا۔ اور حضرات صاحب کرام غالباً عبداللہ بن عمر نے فرمایا، عبداللہ بن عمر انہوں نے صرف سورہ بقرہ کی صورت 12 سال کے اندر یاد کی تھی، 12 سال کے اندر۔ کسی نے پوچھا آپ ایک صورت کو اتنے بڑے عرصے کے اندر یاد کر رہے ہیں؟ کہ نہیں، ہم قرآن کو عمل کے ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں، اور ہم اس وقت تک آگے آیات کو نہیں سیکھتے جب تک ہم پچھلے آیات پر عمل نہ کریں۔ اس لیے صرف یہ نہیں کہ ہم یہاں پر سیکھ رہے ہیں، بلکہ ہم سیکھ بھی لیں اور فوراً عمل کے اندر لائیں، تاکہ باہر کے معاشرے کو معلوم ہو کہ یہ جو اس گھر سے اس مدرسے سے نکلا ہوا ساتھی ہے یہ کسی کی صحبت میں بیٹھ کر کچھ سیکھ کر آیا ہے۔ کیا ہے کہ سیکھنے کے بعد اگر عمل میں نہیں ہوگا تو فائدہ نہیں ہے، اس لیے سیکھنے کے بعد عمل میں لانا ہے کہ جو بھی سیکھا اس کو عمل میں لاؤ، جو بھی سیکھا اس کو عمل میں لاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سنت سیکھا اس کو عمل میں لاؤ۔ ادھورا دین اس پر اللہ پاک کی ذات علی کا مدد کا وعدہ نہیں ہے، پورا دین ہوگا تو اللہ پاک کی مدد شامل حال ہوگا، پورا دین کہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک 100% اللہ کے نبی کے رنگ میں رنگا ہو۔ تو جو قرآن ہم پڑھتے ہیں اس قرآن پاک میں جس طرح نماز کا حکم ہے، اسی قرآن میں گھر کے اندر پردے کا بھی حکم ہے۔ اب قرآن پاک میں 7 مرتبہ پردے کا حکم آیا ہے، 70 مرتبہ حدیث میں پردے کا حکم آیا ہے۔ اب اگر ایک آدمی نماز کے اندر دعائیں کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے کہ یا اللہ حالات ٹھیک کر دے، کام بنا دے، لیکن گھر کے اندر پردہ کا حکم توڑ رہا ہے، تو پھر اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟
اس لیے اگر ہمارے عورتیں پردے کے اندر کمزور ہیں تو کتنے نقصان کی بات ہے، کتنے نقصان کی بات۔ پردہ تو فرض ہے، پردہ تو فرض ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ کا کیا پیارا شان تھا کہ حضرت علی نے با کر آئے، اے فاطمہ وہ دیکھو چاند، نیا چاند نکلا ہوا ہے، اس کو دیکھنا سنت ہے، ثواب ہے، اور اس کو دعا پڑھنا اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان، یہ دعا پڑھنا ثواب ہے۔ اے فاطمہ چاند کو دیکھو۔ وہ حضرت فاطمہ نے وہیں سے نظر نیچے کرتے کرتے فرمایا، اے علی مجھے معلوم ہے کہ آج چاند نکلا ہوگا، لیکن میں چاند کو نہیں دیکھوں گا۔ کہ کیوں فاطمہ؟ وہ تو سنت ہے کہ مجھے معلوم ہے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ آج، میرا دل نہیں چاہتا کہ آج نیا چاند نکلا ہو اور لوگ بھی آج چاند کو دیکھیں گے اور فاطمہ بھی چاند کو دیکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اور لوگوں کی نظروں کے ساتھ میری نظر چاند پر وہاں پر ٹکرا جائے۔ اپنا نظر کے کتنی پیارا ایک ایک چیز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ کہ سب سے زیادہ اللہ کی ذات تعالی کو پسند عورت کون ہے؟ پسند عورت۔ کسی نے صحابی نے عرض یا رسول اللہ بڑے بڑے نمازیں پڑھنے والا، کہ نہیں، یہاں بیٹھ جاؤ۔ کسی نے عرض یا رسول اللہ اپنے خاوند کی خدمت کرنے والا، کہ نہیں، یہاں بھی بیٹھ جاؤ۔ کہ یا رسول اللہ کسی نے کیا جواب دیا، کسی نے کیا جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھے تھے، اچانک وہیں سے اٹھ گئے اور گھر پہنچے، اپنی فاطمہ سے پوچھا، اللہ کے نبی نے ہم سے سوال کیا ہے کہ اللہ پاک کو سب سے محبوب عورت کون ہے؟ ہمیں کسی کو بھی جواب معلوم نہیں ہے، آپ بتا سکتے ہیں؟ کہ ہاں میں بتاؤں گا۔ کہ کیا جواب؟ کہ اللہ کے نبی کو بتا دو کہ اللہ پاک کو سب سے پیارا محبوب، پیاری وہ عورت ہے، سب سے محبوب وہ عورت ہے کہ جس کے بدن کو کسی اور عورت نے، کسی اور آدمی نے نہ دیکھا ہو، اور اس کے آنکھوں نے کسی دوسرے آدمی کے بدن کو نہ دیکھا ہو۔ حضرت علی، یا رسول اللہ میں جواب بتاؤں؟ کہ بتاؤ۔ کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جس کے بدن کو کسی دوسرے آدمی نے بھی نہ دیکھا ہو اور اس کے آنکھوں نے کسی دوسرے آدمی کو نہ دیکھا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ نے صحیح جواب دیا، لیکن کس نے؟ کہ یا رسول اللہ فاطمہ نے۔ فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، وہی ایسے باتیں کرتی ہے۔ اگر ہمارے گھر کے اندر پردہ ہوگا، حیا ہوگا، تو پھر سارے کام ٹھیک چلیں گے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، ہم اپنے گھروں کے اندر پیارا معاشرہ بنائیں، پردے کا اور حیا کا، اچھے لباس کا۔ صحابہ کرام کی زندگی پوچھ کر علماء کرام سے پوچھنا اور علماء کرام کی صحبتوں میں بیٹھ کر پورا دین سیکھنا۔ ایک ایک عالم اللہ پاک کو کتنا پیارا ہے۔ آپ کی بستی میں حدیث، جس طرح کی حدیث میں آتا ہے کہ وَتُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، کہ اللہ پاک تمہیں جو روزی دیتے ہیں اور تمہاری جو مدد کی جاتی ہے وہ ضعیفوں کی وجہ سے۔ ایسی بھی ایک دوسری روایت ہے وَتُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِعُلَمَائِكُمْ، کہ تمہاری جو مدد کی جاتی ہے، تمہیں جو روزی دیا جاتا ہے وہ علماء کرام کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ آپ کی بستی میں جب ایک عالم دین ہے، پورے بستی والوں پر اللہ پاک کی طرف سے خیر کے فیصلے آئیں گے۔ لیکن صرف یہ نہیں کہ بس مولوی صاحب ہیں ہمارے، باقی یہ اپنا کام کریں، یہ ہمیں سناتا رہے، ہم سنتے رہیں، سمعنا وعصینا، بس سن لیا وہ کان سے نکال لیا، اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ علماء کرام کا سب سے بڑا قدر یہ ہے، جو علماء کرام کہیں ان کو من وعن ویسے ہی سمجھ کر فوراً عمل میں لائے، فوراً عمل میں لائے۔ ایک ایک عالم کتنا اللہ کی ذات تعالی کو پیارا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من جلس عند عالم ساعتین، جو عالم کے ساتھ صرف 1-2 ساعت بیٹھے گا، او اکل منہ لقمتین، یا صرف 2 لقمے عالم کے ساتھ کھائے گا، او مشی منہ خطوتین، یا صرف 2 قدم عالم کے ساتھ اٹھائے گا، او سمع منہ کلمتین، یا صرف 2 باتیں عالم سے سنے گا، تو اللہ پاک کیا دیں گے؟ اعطاہ اللہ جنتین، اللہ پاک اس کو 2 جنتیں دے گا۔ کل جنت مثل دنیا مرتين، ہر جنت دنیا کی طرح 2 مرتبہ بڑا ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من تعلم بابا من العلم، جس نے علم کا باب سیکھا صرف اس لیے لیعلم الناس، تاکہ میں لوگوں کو اس کی وجہ سے دین پر لے آؤں، اللہ پاک کیا دیں گے؟ اللہ اعطاہ له ثوابا 70 نبیا، اللہ پاک اس آدمی کو 70 نبیوں کی عبادت کا اجر دے گا۔ علماء کرام سے اگر ہم روزانہ کے اعتبار سے دین سیکھیں، علماء کرام کتنی بڑی بات۔ کیا فرمایا کہ علماء کرام کے ہر قدم وبکل قدم مدینۃ فی الجنہ، عالم کو ایک ایک قدم پر جنت میں ایک شہر ملتا ہے۔ وبکل قدم عبادۃ سنہ، عالم کو ہر قدم پر اللہ پاک 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتے ہیں۔
کتنی بڑی بات ہے، علم حاصل کرنا، قرآن حاصل کرنا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، سبحان۔ تو علماء کرام سے دین سیکھنا اور اس کو عمل میں لانا، علماء کرام سے نفرت نہ کرنا۔ اللہ کے نبی نے ایک عجیب حدیث فرمایا سیأتی زمان علی امتی، میری امت پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ یفرون من العلماء والفقہاء، کہ لوگ علماء کرام سے بھاگیں گے، علماء کرام کو چھوڑ کر بھاگیں گے اور فقہا کو چھوڑ کر بھاگیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فیبتلیہم اللہ بثلاث بلیات، اللہ پاک ایسے لوگوں کو تین عذاب میں ڈالے گا، 3 عذاب، جو علماء کرام کے ساتھ نفرت کریں گے، جو علماء کرام سے بھاگیں گے، جو علماء کرام کی بات نہیں سنتے، 3 عذاب میں۔ ایک یہ کہ سب سے پہلا اللہ کی ذات علی کہ یرفع البرکت من کسبہم، سب سے پہلے اس کے کاروبار سے برکت اللہ پاک اٹھالیں گے۔ اور دوسرا عذاب یسلط اللہ علیہم سلطانا ظالما، اللہ پاک ایسے لوگوں پر ظالم حکمران مسلط کریں گے۔ اور تیسرا عذاب یخرجون من الدنیا بغیر ایمان، اللہ پاک کی ذات اس کو بغیر ایمان کی دنیا سے لے جائیں گے۔ اس علماء کرام کے ساتھ دوستی لگانا، ان کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ معاونت کرنا، روزانہ کے اعتبار سے ہمارے دل میں شوق ہو کہ آج میں کچھ ساعت کے لیے عالم کے ساتھ بیٹھ جاؤں، قرآن کو سیکھوں، کسی مسئلے کو سیکھ لوں، نماز کے الفاظ کو، نماز کے قیام کو، رکوع کو، سجدے کو، اپنے بچے کو عالم بنائے، حافظ بنائے۔ کہ جب آپ کا بچہ قرآن اور حدیث کا حافظ ہوگا تو کیا سمجھ رکھا ہے، جب انگریز کی تعلیم پڑھنے والا کہ اللہ پاک اس کو روٹی دے سکتا ہے، تو قرآن والوں کو اللہ پاک روٹی نہیں دے گا؟ اللہ پاک خوب دے گا۔ اللہ پاک کا قرآن اتنا کمزور نہیں ہے کہ وہ جو ہے قرآن پڑھنے والا اللہ پاک کسی کا محتاج کر دے۔ اللہ پاک سب کو بتائیں گے، قرآن والے اعلیٰ درجے والے ہوں گے۔ قیامت کے دن آج کے بڑے بڑے ڈگری والے، آخری 2 باتیں کرتا ہوں کہ قیامت کے دن بڑے بڑے ڈگری والے، بلکہ میں بتاؤں آج کے زمانے کا سب سے بڑا وزیر اعظم بھی، وہ بھی قیامت کے دن افسوس اور شرمندگی سے سر جھکائے ہوا ہوگا، اور یہ انگلی ہاتھ میں رکھ کر بازو تک مکمل کاٹ ڈالے گا اور افسوس کے ساتھ روئے گا اور خون کے آنسو روئے گا۔ لیکن قیامت میں اعلان ہوگا این العلماء، علماء کدھر ہے؟ این الحفاظ، حافظ قرآن کدھر ہے؟ کیوں کہ ہم اس کے سر پہ تاج رکھیں گے۔ ان کے والدین کدھر ہے؟ ہم اس کو بہترین جوڑے پہنا دیں۔ قیامت کے دن کتنا بڑا اعزاز ہوگا، عالم کو پکارا جائے گا نام پر، ان کے والدین کو نام پر پکارا جائے گا۔ اس لیے ہمارے دل سے یہ نکل جائے کہ میرا بیٹا عالم بنے گا، حافظ بنے گا تو وہ کسی کے ٹکڑوں کا محتاج ہوگا، نہیں، کبھی نہیں۔ علم، اللہ کا علم کبھی ذلیل نہیں ہے، اللہ کا قرآن کبھی ذلیل نہیں ہے۔ اس لیے اپنے بیٹوں کو عالم بنائے، حافظ بنائے، مدرسوں میں داخل کرائے، اور وہ اللہ کے راستے میں ہوں گے، اللہ کے راستے میں دین سیکھیں گے۔ کیا فرمایا کہ جب بیٹا سب سے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، 6 آدمیوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بچے کے بھی، اس کے استاذ کے، بچے کے ماں باپ کے اور استاذ کے ماں باپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی ہے۔ تو اس لیے عرض ہے یہ سارے ساتھی نیت کر لیں، یہاں پر روزانہ کے اعتبار سے سیکھنا بھی ہے، اور اس کو عملی میدان میں روزانہ اپنے گھر میں اس کا ماحول بھی لانا ہے۔ گھر میں روزانہ پردے اور حیا کے ساتھ تعلیم کا، اور وہاں حلقے لگانے ہیں، گھر گھر میں قرآن کی آوازیں آئیں، اور گھر گھر سے سنتوں کی خوشبودار وہاں پاکیزہ زندگی شروع ہو جائے۔ ہماری اولاد اس گلی میں سب کو معلوم ہو کہ واقعی یہ کسی مدرسے کی گلی ہے، ہمارے مدرسے کا اثر پورے بستی پر ہو۔ ہندوستان کے مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے مدرسے میں وہاں کے ہندو بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ چوتھے درجے کا طالب علم ہے، یہ 5ویں درجے کا طالب علم ہے، اور یہ دورہ حدیث کا ہے۔ ہندو کو معلوم ہوتا تھا اس کے چال چلن کا، اس کے گفتار کردار کا، اور اس کے راستے میں چلنے پھرنے کا، ان کے اتنا زیادہ اثر ہوتا تھا کہ ہندو کو معلوم ہوتا کہ یہ اس درجے کا طالب علم ہے۔ اس لیے یہاں پر جو ہم پڑھتے ہیں تو باہر کے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ واقعی یہ کس سے پڑھا ہوا ہے، اور ان کے دل میں شوق ہو کاش میرا بیٹا بھی اس سے استاد سے پڑھ جاؤ، کاش میں بھی جو ہے وہاں پڑھ لوں، کہ جس طرح یہ کیا پیارا خوبصورت بنا ہوا ہے، اس کے لباس میں تبدیلی آ گئی، اس کی سنت کے مطابق لباس شروع ہو گیا، اس کی مبارک سنت اس کے چہرے پر شروع ہو گئی، اور اس کے اعضاء و جوارح نبی کے رنگ میں رنگ شروع ہو گئے، تو اس کا اثر ہوگا تو پورے علاقے میں لوگوں کی دلوں میں بھی اس کا شوق پیدا ہوگا۔ اور آخری بات یہ کہ ماشاءاللہ سارا بڑا مجمع ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے اندر ہم نے نیت کرنی ہے اللہ پاک کا یہ مبارک دین دنیا کے آخری کونے میں پھیل جائے۔ اللہ پاک نے اس کے لیے ہمیں بہت پیارا اور آسان کام تبلیغ والا دیا ہے،
تبلیغ کے کام میں جڑیں گے، لگیں گے اور نکلیں گے تو سمجھ آئے گی۔ یہاں جماعتیں آپ کے پاس آتی ہیں اور بس بیان سن لیا اور ارادہ کر لیا، اس کے بعد آگے سمجھ نہیں آتی۔ جب تک ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے نہیں اور دور دیر کے لیے وقت نہیں لگائیں گے تو سمجھ نہیں آئے گی۔ پوری دنیا کے اندر الحمدللہ جماعت کی وجہ سے جہاں بھی جاتے ہیں اس کے اتنے برکات آ رہے ہیں، اتنے اثرات نظر آ رہے ہیں، اتنے اثرات پوری دنیا کے اندر الحمدللہ کہ انقلاب شروع ہو گیا۔ ابھی دیکھو ہم اس جمعرات کو ہم آئے ہیں، اس جمعرات کو 25 جماعتیں ہماری اس جمعرات کو افریقہ جا رہی ہیں۔ یہ دنیا کے جس ملک میں جاؤ وہ پاکستان کے انتظار میں ہے۔ اللہ پاک نے فضل فرمایا، ہمیں رائیون کا ماحول دیا جہاں سے پوری دنیا کے لیے جماعت بن کر اس ملک میں جا رہی ہے۔ کتنی پیارے باقی جیسے الحمدللہ، اللہ پاک کا کتنا فضل ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ کام شروع ہو گیا، تو اس لیے اس نعمت سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ روزانہ کے اعتبار سے گشتوں میں، تعلیموں میں، مشوروں میں اور اللہ کے راستے میں کچھ وقت لگائیں گے تو انشاءاللہ 4 مہینے کون نیت کرے گا ان ساتھیوں میں؟ انشاءاللہ ہاتھ تو کھڑا کریں انشاءاللہ، سارے کوشش کریں سر جی، جس کے 4 ماہ لگے ہیں اندرون بیرون کے لیے پوری دنیا کے انسانوں تک ہم اللہ کی ذات عالیہ کا دین کا پیغام پہنچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرات صاحب کرام پوری دنیا کے اندر نکلے ہیں اور اللہ کے نبی کے سینے میں صرف یہی غم تھا، اور ہم تھوڑی سی نیت کریں گے۔ اللہ کے نبی نے ہمارے لیے دعائی دی ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے تھے، میں اس کمرے میں داخل ہوا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اور اللہ کے نبی کے آخری حالات ہیں، مجھے دیکھ کر اللہ کے نبی رو پڑے اور آنسو آ رہے تھے۔ فرمایا عبداللہ بن مسعود میرے جانے کے بعد میرے بھائی آئیں گے، ان کو میرا سلام کہہ دینا۔ یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا نہیں، انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی میرے اوپر ایمان لائے۔ وہ کون ہے؟ ہم اور آپ۔ ہمیں اللہ کے نبی نے اپنا بھائی پکارا ہے، تو اس نبی نے جو اپنے خون اور اپنے پسینے سے اور اپنے آنسو سے جو دین کا باغیچہ بنایا تھا اور ہمارے حوالے کر کے گیا ہے۔ اب حوض کوثر پر اللہ کے نبی پوچھیں گے بتاؤ کہ میرا جو دین کا باغیچہ تھا کہ آپ نے اس کو سیراب کیا یا آپ کی وجہ سے وہ اجڑ گیا؟ اس لیے کم از کم ہر انسان کے اندر استعداد ہے، جتنا انسان کے استعداد ہے اس کے لیے ہمت کرتا رہے، تو سارے کوشش کریں گے انشاءاللہ جی۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔